لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے واجب الاحترام عزیزان وقار، الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہر مہینے کی طرح اس ماہ بھی محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و ذکر امام حسین علیہ السلام، جس کے اندر ہم سب شریک ہیں، اور اس پاک محفل کی صدارت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ قبلہ پروفیسر ندیم احمد محبوبی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ فرما رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت فقط یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. گود ماتی درس کا پہلی ایتھو ذلقدہ نصف العین بندہ، ایتھو داتا فرید خواجہ بن کے دکھی دلہ دے واسطے چین بندہ. شرم و حیاء دی ماں جے ہووے پہ کر، پھر پتر بھی غوث سقلین بندہ. خاتون جنت جے ماں ہووے ناصر، پھر پتر بھی سخی حسین بندہ. اگال آج تئی راز وچے کتنا لطف نماز وچے، حسین سجدے تو سر نچایا، حسین اجلی نماز وچے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعائے اللہ پاک کی خوبصورت محفل اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے قبلہ عالم کے خلیفہ خاص جناب محترم حاجی محمد عتیق الرحمن محبوبی ندیمی صاحب کی اہلیہ محترمہ کا پچھلے دنوں وصال ہوا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے ان کو بھی جگہ عطا فرمائے. امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کے خوبصورت نواسے حسنین کریمین، آپ کا بچپن مبارک ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دیکھا ایک بزرگ بابا ہے جس کی سفید داڑھی ہے. بابا وضو کر رہا ہے پر وضو کا طریقہ غلط ہے، اس میں کچھ مسٹیک ہیں، کچھ غلطیاں ہیں. تو یہ میں نے ایک وصف قبلہ عالم میں بھی الحمدللہ نوٹ کیا ہے. جب بھی میں آتا ہوں آپ مہربانی فرماتے ہیں، اکثر فون کرتے ہیں، ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اندر. تو پچھلے دنوں تو کرم ہی ہوا الحمدللہ، کافی دیر آپ نے مہربانی فرمائی تو قبلہ عالم کا ڈائریکٹ مینا سے فون آ گیا. الحمدللہ دعائیں کافی ساری ہمیں ملی. تو بابا وضو کر رہا ہے، بابے کا وضو کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مسٹیک ہیں، غلطیاں ہیں کچھ. تو حسنین کریمین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار یہ سسٹم سارا دیکھ رہے ہیں. بابا وضو غلط کر رہا ہے، آپس کے اندر مشاورت کر کے کہتے ہیں کہ بابے کا وضو بھی ٹھیک ہو جائے، بابے کا دل بھی نہ ٹوٹے. بابا جی کا وضو بھی ٹھیک ہو جائے، بابا جی کا دل بھی نہ ٹوٹے. امام حسن مجتبہ اور امام حسین بادشاہ سرکار فرماتے ہیں بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ چیک کریں وضو حسن کا خوبصورت ہے یا حسین کا خوبصورت ہے. اب دونوں جنتی نوجوانوں کے سرداروں نے حضرات جب وضو کرنا شروع کیا، بابا جی تشریف فرما تھے. ان ہستیوں کا جب وضو مکمل ہوا تو بابا جی رونے لگ گئے. فرمایا کہ آپ کی عظمتوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں. وضو تو آپ کا ٹھیک ہے، وضو تو میرا غلط ہے، لیکن کمال آپ کی تربیت پر قربان جائیں کہ آپ نے میرا وضو بھی ٹھیک کرا دیا ہے اور دل بھی نہیں توڑا. یہ وہ ہستیاں ہیں. ایک حضور کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ شریف سے دور آپ کی رہائش ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ موجود ہیں، ابا حضور نہیں ہے. تو میں نے ایک دن گزارش کی، امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز اپنے نبی پاک کے پیچھے پڑھ کے آؤں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سفر شروع کیا. فرمایا بیٹا جا تو رہے ہو، میرے لیے بھی اپنے دعا کروانی ہے، اپنے لیے بھی دعا کروانی ہے. ہم یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے صرف دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں.
تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی حضرت صاحب کی بارگاہ میں گزارش کی ہے کہ آج مہربانی فرما دیں، بس زیارت ہو گئی۔ فرمایا نہیں بیٹا زیارت ایسے نہیں، آپ نے کچھ سنا کے جانا۔ واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ امی جان میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا جاؤ، میرے لیے بھی دعا کروانی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کروانی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں جب پہنچا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ میں نے عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، نہ واپس جانے کا دل کرتا ہے نہ ہی ٹائم ملا ہے دعا کے لیے کہوں۔ اب کہتے ہیں پھر میں نے مغرب کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی۔ جب مغرب کی نماز پڑھی، نہ میرا واپس جانے کا دل کرتا ہے نہ ہی ٹائم مل رہا ہے کہ میں دعا کے لیے عرض کروں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ جب عشاء کی نماز پڑھی نہ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا، میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہی نہیں صحیح طریقے سے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، 2 دروازے ہیں، ایک مسجد نبوی شریف کے صحن سے اندر دروازہ جاتا ہے اما عائشہ پاک کے حجرے کی طرف، ایک مین دروازہ کراس کریں تو باہرلی سائڈ سے دروازہ آتا ہے۔ آج سرکار اندر سے نہیں باہر تشریف لائے گلی کے اندر، عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، سرکار آگے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ہاتھ بند کر کے کہتے ہیں کہ ولیوں کے سامنے جناب ہاتھ کیوں بند کرتے ہو؟ میں کہتی ہم تو صحابہ کے سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بند کر کے حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سرکار نے مشکات شریف کا جملہ ہے، سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو سرکار نے فرمایا انتا حذیفہ، لگتا ہے میرا غلام حذیفہ آ رہا ہے۔ عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا کہ چلو جاؤ، آپ نہ بتاؤ مجھے پتا ہے، اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی امی جان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو کریم نے فرمایا کہ حذیفہ بھی ٹھہرو، ایک اللہ کا مقرب فرشتہ تشریف لایا ہے، میں ذرا فرشتے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں ذرا فرشتے سے بات کر لوں۔ حضور آپ کریں بات۔ حضرت حذیفہ رک گئے، سرکار نے فرشتے سے سلام دعا کے بعد فرمایا جی کیسے آنا ہوا؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، جب آپ کے میں نے تعریفیں لامکانوں میں سنی ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دو، میں آپ کے محبوب کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ جب میں آنے لگا نا وہاں سے چوتھے آسمان سے، جب میں وہاں سے آنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ جا تو ویسے رہا ہے، ایک میرا پیغام بھی لیتا جا۔ یہ جبرائیل نہیں ہے، فرمایا جا تو ویسے رہے ہو، ایک میرا پیغام لیتے جاؤ۔ یا اللہ کیا پیغام؟ فرمایا کہ محبوب کو یہ پیغام دینا ہے، آپ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مفسرہ مفکرہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین بادشاہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل بڑا خوش ہوا، میری خوشبخت نصیبی، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی اور حضور نے میری بھی مغفرت کی دعا فرما دی، میری امی جان کی مغفرت کی بھی دعا فرما دی، اور یہ حسنین کریمین کا پروانہ بھی الحمدللہ میں نے سن دیا۔ حضور کے ایک نوکر ہیں حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو قلب سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری شادی کو کل 17 دن ہوئے، میرے والد صاحب نہیں تھے۔ میں ایک دن گھر آیا تو میری والدہ محترمہ زارو قطار رو رہی تھی۔ دعا کرو اللہ کرے کسی کی والدہ نہ روئے، اللہ کرے کوئی بندہ اپنی والدہ کو نہ ستائے۔ والدہ محترمہ زارو قطار رو رہی ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی کہتے ہیں میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، دروازے پہ رک گیا۔ میں نے کہا امی جان میں نے کبھی آپ کو ستایا نہیں، کبھی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ آج زارو قطار کیوں رو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا میں سیدہ کائنات کی غلامہ ہوں، مجھے یقین کامل ہے جب میں نے آپ کو دودھ پلاتی تھی یا قرآن پڑھتی تھی یا حضور کا فرمان پڑھتی تھی، میں نے آپ کو پاک دودھ پلایا ہے، میرے آج رونے کی وجہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ غم حسین منانا ہے۔ اور سنو آقا اجپال کے غلاموں، فرمایا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، سامنے میدان کربلا ہے، وہاں سید الشہداء امام حسین بادشاہ اپنا پورا کنبہ لے کر دین اسلام کے لیے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن دین اسلام کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں زارو قطار اس لیے رو رہی ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی امام حسین کے نام پر قربان ہو جائے۔
شادی کو کل 17 دن ہوئے ہیں تو والدہ محترمہ نے فرما دیا بیٹا جاؤ امام علی مقام کے نام پر قربانی پیش کرو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرات جب یہ بات ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا تو میں نے امی سے گزارش کی، امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی گھر والی کو بتا دوں کہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ والدہ محترمہ نے آواز دے کر فرمایا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، خیال کرنا کہیں امام علی مقام کی محبت میں کمی نہ آئے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے حسینی دلہا، میں آج ہی اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یقین کریں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ماؤں کی عظمتوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین کی محبت سکھائی ہے۔ فرمایا بیٹا خیال کرنا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، حسین بادشاہ کی محبت سے تیری بیوی کی محبت زیادہ نہ ہو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی فرماتے ہیں امی جان میں نے آپ کا دودھ پیا ہے، اس کا اثر تو کچھ ہوگا۔ گھر جاتے ہیں، گھر والی کو کہتے ہیں کہ میری گھر والی اپنی شادی کو کل 17 دن ہوئے ہیں، تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا ہے، لیکن میری والدہ محترمہ کا حکم ہے میں نے حسین کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اس دلہن نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا کاش کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی اجازت دیتا جہاد کرنے، اللہ عورتوں کو بھی اجازت دیتا جہاد کرنے کی۔ میرے شوہر میرے سرتاج چلیں ایک میری شرط ہے، آپ امام علی مقام کے نام پر قربان ہو جاؤ، مجھے ساتھ لے چلو، میں سیدہ زینب کی خدمت کرتے رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ دونوں میاں بیوی والدہ محترمہ کی قدم بوسی کرتے ہیں، امی ہم تیار ہیں امام علی مقام کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ تینوں ہستیوں کا قافلہ امام علی مقام کی خدمت میں آیا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا یا سیدی کائنات کی کل کمائی میرا ایک نوجوان بیٹا ہے، اس کی شادی کو کل 17 دن ہوئے ہیں تو میں یہ لے کر نذرانہ حاضر ہوئی ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اور بچی یہ دلہن جو ہے نوی نویلی دلہن کہتی ہے سید بادشاہ ہو، سید الشہداء ہو، جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، مجھے پتا ہے اللہ آپ کی مانتا ہے، میرے لیے ایک دعا تو فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا دعا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمایا حضور دعا میں یہی مانگنا چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیں، جنت میں اللہ دلہن بھی دے گا، دلہے بھی ہوں گے، دلہن بھی ہوگی، دلہا بھی ہوگا، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں اللہ جنت میں بھی مجھے یہی دلہا عطا فرما دیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے بعد جب آپ جانے لگتے ہیں تو والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا جی امی، فرمایا بیٹا خیال کرنا بالکل تیروں کے وار تلواروں کے وار سینے پہ ہونے چاہیے، بالکل پیٹھ کے اوپر کوئی وار نہ ہو۔ امی تیری عظمت کو لاکھوں سلام، بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ ہے سیدہ کائنات کی غلامہ۔ فرمایا کہ جاؤ بیٹا لیکن پیٹھ پر کوئی وار نہ ہو، جتنے وار ہوں سب سامنے ہوں۔ تو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی فرماتے ہیں میں نے جا کر اعلان کیا اور کئیوں کو فنار کیا۔ جب جناب کئیوں کو فنار کرنے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی واپس آتے ہیں، جسم چھلنی ہے، فرمایا امی چیک کر لو میری پیٹھ پر کوئی ایک وار نہیں ہے، جتنے وار بھی ہیں سارے میرے سینے پر ہیں۔ تو فرمایا بیٹا میں بھی راضی ہوں، مصطفیٰ بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب سر تن سے جدا ہوا، سر تن سے جدا ہوا، اب دیکھ کون رہا ہے؟ حضرات کی میری ماں بہنیں بھی تشریف فرمائے ہیں، قبلہ عالم بھی تشریف فرمائے ہیں، ہمارے بچے کو ایک کانٹا چبھ جائے نا، والدہ محترمہ سامنے دیکھ رہی ہو، اب بچے کو درد کم ہوتا ہے، والدہ کی چیخ نکلتی ہے، اب یہ والدہ سامنے دیکھ رہی ہے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی حسین پاک کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ والدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، تو والدہ محترمہ نے صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا، کہتی ہے یا اللہ میں تو خوش نصیب ہوں، کل جب سیدہ کائنات فرمائے گی یا اللہ میرے حسن کو بھی انہوں نے زہر دیا تھا، یہ سبز کرتا میرا حسن بھی شہید ہوا تھا، میرا حسین بھی شہید ہوا تھا، لال کرتا لے کر جب سیدہ کائنات آئیں گی وہاں میں بھی حاضری پیش کروں گی کہ سیدہ میرا بھی ایک نوجوان دین اسلام کے لیے قربان ہوا تھا۔
میں بھی ایک شہید کی والدہ محترمہ ہوں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ سر آپ کی والدہ محترمہ کی گود میں آتا ہے، والدہ محترمہ زلفوں سے جناب ریت بچھاتی ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے دعا بھی کرتی ہیں، یا اللہ میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب یہی جناب بالکل حضرت وہب کا سر مبارک ان کی دلہن کی گود میں جب جاتا ہے تو آپ کی دلہن آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرا جناب شوہر تو جنتی دولہا بن گیا، اب مہربانی فرمائے میں اس کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، میرے لیے بھی یہ سعادت ہو کہ میری بھی ابھی روح قبض ہو جائے، میں بھی ابھی مرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اسرائیل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ اس دلہن اس بچی کی روح قبض کر کے آؤ۔ جب یہ بات ہوئی نا اس کی روح قبض کر کے آؤ، اب اسرائیل کہتے ہیں کہ یا اللہ ابھی اس کی تو کچھ دن باقی ہیں، فرمایا میں اس کے دن دیکھوں جن پاک ہستیوں کا وسیلہ پیش کر رہی ہے میں ان کو دیکھوں۔ اس بچی کی گود میں اس کے شوہر کا سر مبارک موجود ہے اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ عقل اقبال کے غلام جنہوں نے سید الشہداء امام علی مقام سے محبت کی ہے، جنہوں نے امام علی مقام کے نام پر